اب دیکھیں ان کومنٹس کو لے کے اٹ از ویری ایویڈنٹ کہ یہ بیس لیس کومنٹس ہیں, ایکسٹریم ویو ہے, اور بہت بلکہ میں تو کہوں گا سیڈزم ایک ذہنی بیماری ہے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہونا, کوئی تکلیف دہ نیوز آپ کو ملے کہ کسی کے ساتھ کچھ حادثہ ہوا اس پہ کچھ جشن منانا, خوشی منانا بیسڈ آن یور پرسنل ایکسٹریم ویوز جو بھی ہے. لیکن اسی کو لے کے ان کومنٹس کو لے کے اب یہ بھی ایک ایکسٹریم دیکھی جا رہی ہے کہ سم پیپل آر سیئنگ کہ پاکستان از ویری انسیف اور سارے مرد ایسے ہیں, اور یہ پاکستانیت کا مسئلہ ہے. دس از اے پرابلم ڈیپ روٹیڈ ان بینگ اے پاکستانی. یہ میں نے ایسی اسٹیٹمنٹس بھی دیکھی ہیں, ٹھیک ہے. جبکہ یہ جو چیز ہے اس کو پہلی تو بات میں آڈینس کو بتا دوں, اس کا باقاعدہ نام ہے اس چیز کا, دے کین سرچ آن گوگل, ریجیکشن وائلنس اینڈ ریجیکشن کلنگز. یہ دو نام اس کو دیے جاتے ہیں اس طرح کے فینومینا کو. آپ سرچ کریں پوری دنیا میں ریجیکشن وائلنس اور ریجیکشن کلنگ سب سے زیادہ کہاں پہ, سب سے زیادہ کہاں پہ آپ کو پاکستان نہیں ملے گا, پاکستان نہیں ملے گا. ہاں پاکستان میں کئی واقعات ہوئے, آپ نے دیکھا کہ ریجیکشن کلنگ کے بھی ہوتے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس کے بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے فیملی ایشوز پہ قتل و غارت ہو جاتی ہے ہر جگہ. لیکن پوائنٹ از کہ ہاؤ کم یہ چیز ڈیپ روٹیڈ پاکستانیت میں ہے, اس کو میں جو ہے نا وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. جی اچھا علی بھائی, سب سے پہلی بات یہ اس واقعے کے بعد نا, جس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے جیسے وار لائک, ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک فوگ ہوتی ہے, میڈیا فوگ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فوگ آف وار, اور اس کے اندر ایسی ایسی نیوز پھیلائی جاتی ہیں جس کے اندر نا جس کی کوئی بیسس نہیں ہوتی اور وغیرہ وغیرہ. اس معاملے میں بھی کچھ شروع میں یہی ہوا, جیسے ہی وہ قتل ہوا, جیسے ہی وہ چیز نیوز پھیلی, ایک فوگ کریٹ ہوئی تھی. اس فوگ کے اندر جب کلیئرٹی نہیں تھی کسی کو, ہر بندے نے اپنے اوپینین دینا شروع کر دیا. کچھ نے اس کو پاکستانیت کا مسئلہ بنانا شروع کر دیا, کچھ نے اس کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ جو ہے مطلب یعنی اس کی آنر کلنگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کہ فار ایگزامپل چونکہ یہ عورت فحاشی پھیلا رہی تھی یا کوئی ایسی کوئی بات, ایسا پہلے الزام لگایا, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے اوپر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اچھا ہوا ہے, اور اس طرح کے بے تحاشا کمنٹس آنے شروع ہو گئے. یہ ساری چیزیں جو ہیں انویریفائڈ پوزیشن کے اندر جو ہے نا یہ باتیں شروع ہوئی تھی. اس میں پہلے یہ بتانا چلوں کہ ایون دو یہ چیزیں پھیل رہی تھیں, اس کے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مینٹالٹی کہ کسی نے ان چیز کو بھی ویریفائی نہیں کیا, ٹھیک ہے, اور باقاعدہ کچھ لوگوں نے ویڈیوز بنا دی ہوئی ہیں اس پہ جس کے اندر وہ اس کو پاکستانیت کا مسئلہ بھی بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ریجیکشن وائلنس اور انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس جو ہے وہ کافی زیادہ پریویلنٹ چیز ہے, ٹھیک ہے, ایون ویسٹ کے اندر بھی پریویلنٹ ہے. باقاعدہ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن بتاتی ہے کہ یو ایس کے 19% آف دا ٹینز اور ایڈلٹ جو ٹینز ہیں ٹینز کے اوپر ہے کہ وہ جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ڈیٹنگ وائلنس کے حساب سے, اور ڈیٹنگ ریلیٹڈ وائلنس میں, جس میں بیسیکلی ریلیشن شپس کے ایشوز چل رہے ہیں, اور اس میں وائلنس میں آتا ہے. اور سیم کیس بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اراؤنڈ 60% آف دا کیسز جس میں وومن, اور اس سے بھی زیادہ جو ریپ کیسز ہیں اس میں تو اس سے بھی زیادہ پرسنٹیج ہے, وہ یہ کہاں سے ہوتا ہے کہ وہ انٹیمیٹ پارٹنر کے ساتھ یعنی جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ کا ایشو ہوتا ہے. اور اس کے اندر سگنیفیکنٹ پرسنٹیج کس چیز کی ہے, ریجیکشن والے ایلیمنٹس کی. اور ہمارے پاس کئی ایگزامپلس بھی ہیں, مطلب یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایگزامپل اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو صرف پاکستان میں ملیں گی یا اس طرح کی چیزیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس ورلڈ اوور میں ہے, بلکہ ایک ریسنٹ ایک کیسز ہیں ہمارے پاس یہاں پر, ہاں جی, کچھ اس طرح کے کیسز فار ایگزامپل ہاں جی اسکول شوٹنگ کے جو کیسز میں وہ بھی اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو فیمس اسکول شوٹنگ کے کیسز تھے اس میں کیا تھا, باقاعدہ بچے نے کیا کیا, ویڈیو پہ ریکارڈ کیا کہ وہ ایک سوشلی ریجیکٹڈ ہو رہا ہے, اور اس کو فیمیلز کے اوپر جو اس نے ایڈوانسز کیے, رومانٹک ایڈوانسز کے, اس کی بھی ریجیکشن ہوئی. اور ہاں جو انسل کلچر کی وجہ سے اس نے کیا کیا کہ اس نے بھی وہ سارا اپنا اینگر جو ہے اس کے اندر فرسٹریشن کیا ہے وہ گن لے کے گیا اور اسکول کے اندر اس نے شوٹنگ کرنی شروع کر دیا. کولمبیا جو کولمبائن میسیکر ہے وہ اس کے بارے میں بہت مشہور ہے. اس کے علاوہ ریوا اسٹین کیمپ ساؤتھ افریقہ کی یہ لڑکی تھی, ٹھیک ہے, اس میں یہی ہوا تھا کہ بندے نے کس طرح کانفلکٹ ہوئی کس بیسس پہ ریجیکشن کی وجہ سے. یہ 2013 کا کیس ہے. ایک اور ہے جینیفر ڈاٹری 2010 کا USA کا کیس ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہی ہے کہ وہ واز کلڈ بائی اے مین ہو ہیڈ بین اسٹاکنگ اینڈ ہراسنگ اینڈ آفٹر ہی ریجیکٹڈ ہز رومانٹک ایڈوانسز شی کلڈ. ہاں جی, اور اس کے علاوہ بھی ربیکا شیفر 1989, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک اور ہے بلیک ڈالیا 1949, اور اس کے علاوہ یہ ایلین اینڈم UK میں 2023, اور کئی مطلب اس طرح کے کیسز ہیں. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ریگولر
ایلیمنٹ ہے جو کہ فینومینا ہے, اور اس میں یہ, اور ہمارے پاس اسٹیٹس بھی نہیں ہے جس پہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ پاکستانی فینومینا ہے یا وہ والا اس طرح کا معاملہ ہے. تو دس از آلسو رانگ, اور کراس کلچرل ہے, یس کراس کلچرل چیز ہے. اور صرف یہ بھی نہیں, اور ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہیے, اٹس ناٹ جسٹ اسپیسیفک ٹو وومن, بلکہ یعنی صرف فیمیلس کا قتل کامن نہیں ہے, اس میں میلس کا قتل بھی کامن ہے. اتنا کامن نہیں ہے کمپیریٹیولی, لیکن پھر بھی ان کے کیسز ہیں. مثال کے طور پر یہ ایک ٹریوس الیگزینڈر, ٹھیک ہے, اور یہ 2008 کے اندر جو ہے US کے اندر یہ جو ہے یہ بندہ مارا گیا تھا اپنی گرل فرینڈ کے ہاتھوں, بیسکلی اسی فردر ریجیکشن کی وجہ سے. اس نے اسے چھوڑ دیا تھا اور اس نے کیونکہ ایڈوانس نہیں کیا, اور اس طرح کے جاپان میں بھی ایک کیس کافی مشہور ہے, اس کی ویڈیو فوٹو بھی بہت پھیلی ہوئی تھی جس کے اندر اس نے وہ اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھی ہوئی تھی اور چھری پاس ہی پڑی ہوئی تھی. تو یہ بھی اس طرح کے کیسز ہیں. تو میں ان لانگ اسٹوری شارٹ کہ یہ دس از اے کیس, پہلی بات یہ ہے کہ کراس کلچرل کیس ہے, ٹھیک ہے, ویسٹ میں بہت زیادہ ہوتا ہے, ویسٹ میں بھی رپورٹڈ ہے, یہ بھی ہے. یہ فینومینا کو پاکستانیت کے ساتھ جوڑنا یہ انفیئر انالیسس ہے. اس پہ میں بھی کلیئر کر دوں, ہم یہ نہیں کہہ رہے, اس بات کا انکار نہیں کر رہے کہ یہ پرابلم نہیں ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پاکستانیت کے ساتھ جوڑنا. اچھا, پاکستانیت کے علاوہ کچھ لوگ اسلام کے ساتھ بھی جوڑیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ملا از ریسپانسبل, مولوی از ریسپانسبل, اور وہ کنیکشن وہ کیسے جوڑیں, سبحان اللہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دینی لوگوں نے ہمیشہ جو تعلیم دی ہے قوام کی, کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے, اور قوام آل ان آل ہوتا ہے. اور ہم نے اپنی ریلیجس ٹیچنگز کچھ اس طرح سے سوسائٹی میں پھیلائیں کہ مرد جو ہے وہ سربراہ ہے, عورت کا کوئی ویو نہیں ہے, عورت کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے نو کرنے کا. اس لیے یہ سوچ مردوں میں جب آئی, آگے ٹرانسلیٹ ہوئی, گھرانوں میں ہم نے یہ چیزیں دیکھیں, تو لہٰذا دس لیڈ ٹو دا مرڈر. سبحان اللہ, آپ کون سی چیز اٹھا کے, میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے ملا سے یہ بات پوچھی ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ اسلام اگر قوامیت کا سبق دیتا ہے تو وہ اسلام کس کو کس کا قوام بناتا ہے؟ وہ شوہر کو بناتا ہے قوام. وہ رینڈملی کسی آپ کے اسٹاکر کو پکڑ کے کسی عورت کا قوام نہیں بناتا. نہ وہ کسی عورت کے یعنی کسی مرد کی یہ جرت نہیں ہے وہ کسی عورت کے کسی ایسپیکٹ سے وہ اپروچ کر سکے دینی پرسپیکٹو سے, کسی جگہ سے بھی نہیں. اور بلکہ عورت کو اسلام نے بڑے پراپر طریقے سے امپاور کیا ہے اس ایسپیکٹ میں. یعنی جہاں پہ ریلیشن شپ کی بات آئی, جہاں پہ شادی کی بات آئی, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس لیول پہ عورت کو اختیار دیا ہے وہ بڑی حیران کن بات ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. بڑا مشہور واقعہ, وہ بھی ریجیکشن کا بھی ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے حدیث میں, اور حدیث صحیح بخاری کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سیدنا مغیث, اور اس طریقے سے ان کی وائف تھی سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہا. اب یہ جو دونوں تھے, ان کو یہ دونوں پہلے غلام تھے. تو سیدہ بریرہ جو تھیں وہ جلدی آزاد ہو گئیں, اور جب وہ جلدی آزاد ہو گئی, ان کا شوہر ابھی جو ہے وہ غلام ہی تھے, تو اسلام میں یہ اجازت ہے ایسی خاتون کو کہ وہ چاہے تو اس نکاح میں رہے, چاہے وہ اس نکاح کو چھوڑ دیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ وہ ام الولد بھی تھیں. ام الولد کا مطلب یہ تھی کہ وہ اس یعنی اس کی بچے کی ماں بھی تھیں, یعنی اولاد بھی تھی. لیکن جب اسلام نے اختیار دیا سیدہ بریرہ کو, سیدہ بریرہ شکل و صورت خوبصورت تھی ماشاءاللہ, تو وہ جب ان کو اختیار ملا تو انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جی مجھے اسلام نے اختیار دیا, میں شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی. تو ہوا یہ کہ باقاعدہ صحابہ بتاتے ہیں کہ سیدنا مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو بعد میں آزادی ملی تو انہوں نے بڑی منتیں جنتیں کی ان کی کہ آپ واپس میرے پاس آ جائیں, ہم دونوں دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں اور آپ میری بیوی بن جائیں, ہماری اولاد بھی ہے. اور کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ روتے روتے مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے, اور ان کی باقاعدہ رو رو کے ان کی آنسو جو ہے, ان کی آنسوؤں سے ان کی داڑھی گیلی ہو جاتی تھی, اتنا روتے تھے. لیکن اس کے باوجود اچھا یہاں تک کہ لوگوں نے ترس کھانا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا کہ تم ایسا کرو, تم جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور تم جا کے ان سے سفارش کرواؤ. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے رسول کو اپنا قصہ بتایا. اللہ کے رسول نے ان کی حالت دیکھی کہ کتنی بری حالت ہوگی, مدینہ کی گلیوں میں مارے مارے پھرتے ہیں, داڑھی گیلی ہے, آنسو سے رو رو کے ہلکے بنے ہوئے ہیں بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مغیث کو کہا کہ آپ ایسا کریں. سیدہ بریرہ کے پاس گئے اور ان سے کہا خود اللہ کے رسول نے کہ تم ایسا کیوں نہیں, لو راجعتی ہی, آپ نے فرمایا تم کیوں نہیں ایسا کرتی کہ تم جو ہے نا واپس رجوع کر لو اس چیز سے. تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اتأمرونی, کہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں اس بات کا, یعنی آپ کے اللہ کی طرف سے حکم ہے, یہ وہی ہے, وہی کا آرڈر ہے, کیونکہ اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے پھر تو ریجیکشن نہیں ہو سکتی, پھر تو انکار نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا نہیں, انما اشفع, میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ لا حاجۃ لی فیہ, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی کلیئرٹی لی انہوں نے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی سفارش ہے یا حکم ہے, یعنی سجیشن ہے, ایڈوائس ہے یا حکم ہے. حکم تو اللہ کی طرف سے, حکم کا انکار نہیں کیا جا سکتا نبی کی بات کا. انہوں نے کہا نہیں, یہ اللہ کی طرف سے حکم تھوڑی ہے, یہ میری طرف سے ایڈوائس ہے. اس کی حالت دیکھو, تمہاری اولاد کا باپ بھی ہے, محبت کرتا ہے تم سے, وہ دیکھو کس طرح. آپ انہوں نے کہا میں نے نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل کچھ نہیں کہا, اور ان خاتون کو اختیار دیا گیا اور وہ خاتون رہیں اس کے بعد. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی اللہ کے رسول کی ایڈوائس کو انہوں نے انکار کر دیا. بالکل
یعنی اتنا اختیار اسلام نے دیا. تو کہاں جا کے ملائیت, کہاں جا کے اسلام. بھائی آپ کی اگر کوئی چیز آپ کے اپنے پرسنل کسی بندے کے اپنے پرسنل اور ایسا کلچر جس کا تعلق اسلام سے نہیں, اس کی وجہ سے کوئی چیز انفورس ہو رہی ہے, جیسے ہمارے یہاں آنر کلنگز ہیں, آنر کلنگز کا بہت بڑا ایلیمنٹ کلچرل ایلیمنٹ ہے, اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے معذرت کے ساتھ. اسلام میں آنر ہے, بالکل ہے, غیرت کا معاملہ ہے, لیکن وہ بالکل ڈفرینٹ طریقے کا. اس کو باقاعدہ اسلام نے ڈسپلن کیا ہے, اور اس کے کچھ قواعد اور ضوابط ہیں کس طریقے سے اس آنر کو آپ جو ہے نا ایکسپریس کر سکتے ہیں. اب کوئی بندہ اس کو کلچرل بیسس کے اوپر اسلام کا نام لے کے دکھائے, تو اس طریقے سے تو پھر کرسچینٹی کو کوئی لوگ استعمال کر کے کرسچینٹی کو گندا کر سکتے ہیں, کوئی جوڈائزم کو, اس سے جوڈائزم کرسچینٹی یا اسلام کی ٹیچنگ تو نہیں بدل سکتے. اور دیکھیں آپ اس طرح مسئلہ حل کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ اس طبقے کو اٹیک کر دیں جس طبقے نے ایکچولی یہ مسئلہ حل کرنا ہے, یعنی 90% طبقہ اسلامک مائنڈیڈ ہے. ایسے ہی آپ ہٹ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تمہاری وجہ سے ہے, اور آپ ممبر پہ جو بیٹھے دیکھیں آپ سب کو جنرلائز کر رہے ہیں کہ یار یہ انہوں نے ٹاکسک مسکولینٹی انہوں نے پھیلائی ہے, اور یہ جو ایکسٹریم پیٹری آرکل سٹرکچر ہے معاشرے میں یہ مولویوں کے تھرو آیا ہے. یعنی آپ مولویوں سے پھڈا لے رہے ہیں, سیدھی سی بات ہے, جنہوں نے جمعے کے خطبے دینے ہیں, جنہوں نے پبلک اوپینین بنانا ہے, آپ انہی کو جو ہے وہ بیش کر رہے ہیں. کیا یہ عقل مندی ہے؟ کیا اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ اس سے تو ڈسکارڈ اور پیدا ہوگا. آپ لیبلنگ کر رہے ہیں, آپ جنرلائزیشن کر رہے ہیں.